سورہ نحل 16 اس کی 98 اور 99 اور 100 میں پہلے ساری آیت پڑھ دوں عربی اور اس کے معنی. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ. بس جب تم قرآن خاص پڑھائی کو پڑھو بس شیطان رجم کی وجہ سے اللہ کی پناہ چاہو. بے شک ان لوگوں پر جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر توکل رکھتے ہیں ہرگز اس کی سلطانیت نہیں چلتی. اس کی سلطانیت تو صرف ان پر ہی چلتی ہے جو اس کو اپنا سرپرست دوست بناتے ہیں اور جو اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تو آسان بنا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ صاحب یہ اللہ تعالیٰ اس کے ٹیچر ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ کس طرح پڑھو. ذریعہ سنت رسول ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ ہمیں آیتیں پتہ چلی ہیں. یہ اس لیے میں بار بار ریپیٹ نہیں کرتا. یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہو اور پھر ہم اس قرآن کو ہم آج غور و فکر کر رہے ہیں اور گائیڈنس ہمارے لیے. تو یہاں لگا تھا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ پس جب تو یعنی محمد رسول اللہ سے خطاب کرے گا جب آپ قرآن پڑھیں فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بس پناہ مانگو اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے. تو کیونکہ آپ اللہ جانتا ہے کہ ہم سب کو گمراہ کرے گا شیطان ہر زمانے میں اور اسپیشلی قرآن جب پڑھیں گے آپ قرآن جب پڑھیں گے پڑھائی اس کو نہ پڑھنے کے لیے پوری طاقت کا زور لگائے گا وہ. اس کی وجہ سمجھے کیوں؟ کیونکہ یہ واحد کتاب ہے اللہ کی کتاب جو کہ قرآن شیطان کو ایکسپوز کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی ہے, یہ بقیہ پیغمبروں کی پرسنالٹی ہے, یہ ایمان والے ہیں, یہ یہودی ہیں, یہ نصارہ ہیں, یہ کافر ہیں, یہ منافق ہیں اور یہ ابلیس شیطان ہے. یہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرائے گا. آپ ہو سکتا ہے اس کو اپنا دوست سمجھ رہا ہوں اور آپ سمجھ رہے ہو کہ میں تو صحیح رائے پر ہوں. تو یہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے آپ کو قرآن پڑھیں گے. تو قرآن نہیں پڑھنے دیتا ہے نمبر 1 شیطان, کیونکہ اس کو یہ معلوم ہے کہ جس دن آپ نے قرآن پہ غور و فکر کیا تو اس کی شخصیت واضح ہو جائے گی, ابلیس شیطان ایکسپوز ہو جائے گا. تو اللہ نے آپ کو یہ ایجوکیٹ کر دیا the prerequisite before you read the Quran. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ پر جب بھی پڑھو قرآن فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پس پناہ مانگو اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے. تو ہم پڑھتے ہیں سب کے سب مل کے جب بھی پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان جس پہ رجم کیا گیا. لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے کہنے کے پیچھے مین کیا ہے؟ میننگ یہ ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں جاؤں کہ شیطان جو ہے, میں نے کہا اس کا موضوع الگ ہے, وہ جیسی آپ پڑھنے بیٹھیں گے اللہ کے کلام کو جتنی پرابلم یا پرابلمیٹک آپ کو بنائے گا وہ شیطان. خیالات میں سب سے پہلے تمہیں عربی نہیں آتی ہے, تم قرآن نہیں سمجھ سکتے, تمہارے پاس نالج تھوڑی ہے, یہ اللہ کی کتاب ہے, کوئی معمولی کتاب تھوڑی ہے. اور باقی دنیا میں اتنی موٹی موٹی کتابیں یاد کرے چلے ہیں, رات بھر امتحان دینے کے لیے پڑھے چلے جا رہے ہیں, ہیوج والیومز. آپ ڈگریز اٹھا کے دیکھیں جس نے پڑھائی کی ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, یا آپ کسی بھی ڈگری اٹھا کے دیکھیں, ایک کتاب ہے آپ کی, ایک کون سی کتاب ہے مجھے بتائیں. قرآن تو یقین کریں ایسی پتہ نہیں کتنی موٹی کتابیں پڑھی ہوئی اور آپ نے رٹا ہوا ہے, سمجھا ہوا بھی ہے, اور اس کتاب کو آپ باقاعدہ پڑھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے. تو یہ کس نے کر دیا آپ کو ایسا؟ یہ آپ کو کس نے بنا دیا ایسا؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جب بھی پڑھو قرآن کو پڑھو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ اللہ کی پناہ مانگو مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, کیونکہ یہ نہیں سمجھنے دے گا آپ کو. He is your enemy basically. He will not let you understand the book because he will be exposed. وہ ایکسپوز ہو جائے گا کہ کس نے روک رکھا ہے آج تک آپ کو. وہ تھوڑی روک رہا ہے, انسان خود نہیں روکو, ہمارے ساتھ شیطان ملوث ہے, کنٹینیوس اٹیچ ہے, وہ روکے جاتا ہے. ہر انسان کی بات ہو رہی ہے, اسپیسیفکلی ایک انسان کی بات نہیں ہو رہی, ہم سب. تو اللہ نے کہا کہ اللہ کی پناہ, تو ہم اعوذ باللہ جب کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کریں تو اپنے دل اور دماغ کے ہر گوشے کے اندر یہ بٹھائیں کہ جب میں یہ پڑھوں گا آیات اور اس کی جو معنی سامنے آئیں گے تو مجھے شیطان نے ان کے بیچ میں کراس کرنا ہے اور مجھے یہی ریلائز کرنا ہے تم غلط سمجھ رہو, تم اتنے عقل مند, تم گناہگار ہو, تم فلانے ہو, تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گا.
باقاعدہ بیچ میں بیریئر لے آئے گا وہ. اس بیریئر کو توڑنے کے لیے آپ فوراً کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان، تیری بات نہیں سنوں گا میں. اللہ کی آیتیں اسپیکٹیکلز لگائے بیٹھے ہم شیطان کے، بلیو کریں. اینک کا مطلب وہ جو سمجھا رہا ہے اس سے دیکھ رہے ہیں آیت کو. آیت ایسے ہٹا کے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، کلیئر نیکڈ سمجھیں آیت کو ایگزیکٹلی کیا لکھا ہوا ہے، ناٹ کہ وہ اس نے کیا سمجھا رکھا ہے آپ کو. تو وہ آپ کو سمجھا رہا ہوتا ہے، وہ آپ کے ذہن میں ایسے کنفیوژن کریٹ کیے چلا جا رہا ہے. تو اللہ کہتا ہے آگے انہو لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، بے شک ہرگز اس شیطان اس پہ سلطان اتھارٹی نہیں رکھتا جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور جو اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں، جن کو معلوم ہے کہ اللہ کی آیت میں کیا لکھا ہوا ہے، اس پہ غور سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، تو اس پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ پہ کہ اللہ کی بات حق اور سچ ہے، اس پہ توکل کر رہے ہیں. یو آر ٹرسٹنگ ان اللہ، اور ایمان لا رہے ہیں، بلیو کر رہے ہیں. تو آپ پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ شیطان کی اتھارٹی، سلطانیت نہیں چلے گی، نہیں کچھ کر سکتا وہ. لیکن اس کی اتھارٹی کس پہ؟ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون. اس کی اتھارٹی یا اس کی سلطانیت ان لوگوں پر چلتی ہے جو اس کو اپنا دوست بناتے ہیں، سرپرست بناتے ہیں اور اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں. اس کی بات جیسے آیت پڑھی، یہ تو وہ بتائے گا. اور آپ دیکھیے گا انشاءاللہ کوسچن آنسر آپ کو پتہ چل جائے گا. میں ان کو بلیم نہیں دوں گا، ہر ایک کے ساتھ پرابلم. وہ اپنے سوال جو کرے وہ اس کی پروگرامنگ، وہ اس نے پروگرام کیا ہوا ہے، انکانشیسلی وہ رکاوٹ ڈال رہا ہے. مگر ہر آیت سے آپ کو انشاءاللہ وضاحت ہو جائے گی. لیکن آپ یہ سمجھ لیں، آپ اور شیطان کو فرق کرنا سیکھیں، کیونکہ ہم اتنے ملوث ہیں اس کے ساتھ، کیونکہ ہر انسان کا قرآن سے شروع دن سے نہیں کانٹیکٹ ہے. پہلا کانٹیکٹ وہی ہے، بچپن سے ہمارا کانٹیکٹ ہے اس کا. جوان ہو گئے ہم، اس نے ہمیں اچھا خاصا پکڑ رکھا ہے، مضبوط ہاتھ ہے اس کے، اتنے آسانی چھٹکارا نہیں ہو جائے گا. آپ اس کے ہاتھ سے نکل رہے تھے، ایسا قرآن کی آیت وضاحت کر دے گی تو آپ وہ پکڑ کے رکھے گا. تو باقاعدہ اس کے ساتھ کافی حد تک زندگی، پوری لائف تک اس کے ساتھ تعلقات، جھگڑا فساد چلتا رہے گا آپ کا. کبھی وہ گرا دے، کبھی آپ کو گرا دے گا کھٹاک سے. ابھی تو ہم نیچے گرے ہیں، ابھی تو ہمیں پتہ ہی نہیں کیا لکھا ہوا ہے، ابھی تو ہمیں نیچے گرا رکھا ہے اس نے. جب آپ اس کو قرآن سے وضاحت کریں تو وہ نیچے آئے گا، لیکن پھر وہ دوسرے طریقے سے بات کرتا ہے. بہت طریقے اس کے پاس، بے پناہ طریقے ہیں، سمجھ لیں آپ. تو اللہ کہہ رہا ہے اتھارٹی، سلطان کس پر ہے؟ وہ جو اس کو دوست بناتے ہیں یا اس کو سرپرست بناتے ہیں اور اس کے ساتھ شرک کرتے آ رہے ہیں. ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں.